کہتے ہیں کہ خلا میں خاموشی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ خاموشی کسی راز کو چھپائے رکھتی ہے، ایسا راز جو صدیوں سے انسان کی نظروں سے اوجھل ہے، اور جب وہ پردہ ذرا سا ہلتا ہے تو کائنات کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ سال 2025 کی ایک رات جب زمین کی دوربین ستاروں کے سمندر میں جھانک رہی تھی، ایک عجیب سا نقطہ آسمان پر حرکت کرتا دکھائی دیا۔ نہ وہ ستارہ تھا، نہ کوئی عام دمدار ستارہ، یہ تھا 31 ایٹلس، ایک انٹرسٹیلر وزٹر، یعنی ایسا مہمان جو ہماری کہکشاں کا نہیں بلکہ کسی دوسرے ستارے کے نظام سے آیا تھا۔ یہ انسان کی تاریخ میں تیسرا موقع تھا جب کسی بین النجمی شے نے ہمارے سولر سسٹم میں قدم رکھا۔ پہلے آیا تھا اومواموا، وہ پراسرار چمکدار پتھر جس کا رخ کسی جہاز کی طرح بدلتا رہا۔ پھر آیا 21 بوریسوو، ایک حقیقی دمدار ستارہ، اور اب 31 ایٹلس۔ مگر اس بار کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ناسا کے ماہرین نے جب اس کی رفتار اور مدار کا تجزیہ کیا تو ان کے آلات حیران رہ گئے۔ یہ چیز ہمارے سورج کے قریب سے نہیں گزر رہی تھی بلکہ ایسے زاویے سے آ رہی تھی جیسے کسی نے کائنات کی بیرونی حد سے تیر پھینکا ہو۔ اور پھر اچانک ایک نیا اعلان ہوا۔ ہم نے 31 ایٹلس کے ساتھ 6 مزید اجسام دیکھے ہیں۔ یہ 6 اجسام بالکل اسی سمت میں حرکت کر رہے تھے۔ ان کا فاصلہ ایک دوسرے سے بہت کم تھا، گویا وہ کسی بڑے قافلے کا حصہ ہوں یا شاید کسی ٹوٹے ہوئے جسم کے باقی ماندہ ٹکڑے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو سائنس کے حساب سے میل نہیں کھا رہی تھیں۔ ان کی رفتار مختلف تھی، ان کی چمک بدلتی تھی، اور ان کا فاصلہ 31 ایٹلس سے کبھی بڑھتا کبھی کم ہوتا۔ یہ سب کچھ بتا رہا تھا کہ کہانی کچھ اور ہے۔ کچھ سائنسدانوں نے کہا کہ شاید یہ 31 ایٹلس کا ہی حصہ ہیں جو کسی قدیم تصادم میں بکھر گیا تھا۔ دوسروں نے کہا نہیں، یہ الگ الگ شے ہیں اور ان سب کا یہاں ایک ساتھ ہونا محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ، ہبل اور اسفیئر ایکس نے اپنی نظریں اس مقام پر جما دیں۔ ہر تصویر، ہر ڈیٹا پوائنٹ ایک نیا سوال اٹھا رہا تھا۔ یہ اجسام ایک دوسرے کے گرد نہیں گھوم رہے تھے، مگر پھر بھی ایک غیر مرئی قوت سے جڑے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا وہ کسی مشترکہ کشش ثقل کے میدان میں تھے، یا شاید وہ کسی بڑے جسم کے گرد ایک مدھم مدار میں؟ لیکن پھر آیا وہ لمحہ جس نے ہر سائنسی رپورٹ کو ایک نیا رخ دے دیا۔ اسفیئر ایکس نے 31 ایٹلس کے گرد کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دریافت کی، یعنی یہ صرف ایک پتھریلا جسم نہیں بلکہ ایک فعال دمدار ستارہ تھا جو سورج کی روشنی سے گرم ہو کر اپنی برفانی پرتوں کو پگھلا رہا تھا۔ مگر ان 6 اجسام میں سے 2 میں بھی گیس کے آثار ملے۔ یہاں سے نظریہ ٹوٹنے لگا۔ اگر وہ سب ایک ہی تصادم کے ذرات ہوتے تو ان سب میں یکساں خصوصیات ہوتی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کچھ پتھریلے تھے، کچھ برفانی، کچھ چمکدار، کچھ مدھم۔ اور تب ایک نیا خیال ابھرا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 31 ایٹلس اکیلا نہیں ہے؟ کیا یہ کسی بین النجمی قافلے کا حصہ ہو؟ کیا خلا کی گہرائیوں میں کوئی اور تہذیب یا قدرتی نظام ہے جہاں سے یہ سب اکٹھے روانہ ہوئے ہوں؟ اس خیال نے دنیا بھر کے ماہرین فلکیات کو تقسیم کر دیا۔ کچھ نے کہا یہ سب طبعی اتفاق ہے، اور کچھ نے سرگوشی کی یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جب ہم پہلی بار خلا کے کسی دوسرے نظام کے آثار دیکھ رہے ہوں۔ جس دن جیمز ویب نے 31 ایٹلس کے پیچھے ایک مدھم روشنی دیکھی، سائنسدانوں نے اسے آبجیکٹ جی کا نام دیا۔ یہ اتنا دھندلا تھا کہ صرف انفراریڈ رینج میں نظر آتا تھا، لیکن اس کی حرکت اس قافلے سے ہم آہنگ تھی۔ یہ کسی بڑی چٹان یا بادل کا ٹکڑا نہیں لگتا تھا، بلکہ جیسے کوئی مصنوعی شے، کوئی باقیات، یا شاید کوئی پرانا خلائی ملبہ ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سائنس نے سوال کیا، کیا واقعی یہ سب قدرتی ہے یا ہم کسی اور کہانی کے کنارے کھڑے ہیں؟ جس لمحے آبجیکٹ جی دریافت ہوا، دنیا کی تمام بڑی خلائی ایجنسیاں ایک دم متحرک ہو گئیں۔ ناسا، ای ایس اے اور جاکسا سب نے اپنے الگ الگ سسٹمز پر اس کے ڈیٹا کا تجزیہ شروع کر دیا، اور جوں جوں گھنٹے گزرتے گئے ایک عجیب بات سامنے آتی گئی۔ یہ چیز خلا میں معمول کے مطابق حرکت نہیں کر رہی تھی۔ قدرتی اجسام، چاہے وہ دمدار ستارے ہوں یا شہاب ثاقب، ہمیشہ ایک خاص مدار کے تابع ہوتے ہیں، لیکن آبجیکٹ جی ایسا تھا جیسے کسی نے اپنی سمت خود منتخب کی ہو۔ یہ اس طرح سے حرکت کر رہا تھا۔ اس کی رفتار کبھی کم کبھی زیادہ ہو رہی تھی۔ اس کا راستہ کبھی 31 ایٹلس کے قریب آتا، کبھی دور جاتا، جیسے وہ کسی پوشیدہ مقصد کے تحت حرکت کر رہا ہو۔
ویب کے کیمروں نے ایک لمحے کے لیے کچھ ایسا منظر دکھایا جو سائنسدانوں کے دلوں کی دھڑکن روک گیا۔ 31 ایٹلس کے پیچھے سے ایک مدھم چمک ابھری، پھر ایک لکیری روشنی خلا میں کچھ سیکنڈز کے لیے چمکی اور پھر غائب ہو گئی۔ یہ روشنی سورج کی عکاسی سے ممکن نہیں تھی، یہ کسی انرجی بلاسٹ جیسی لگ رہی تھی، جیسے کوئی چیز کسی دوسری کو سگنل دے رہی ہو۔ دنیا بھر کے میڈیا میں یہ خبر پھیل گئی۔ کیا یہ انٹرسٹیلر قافلہ کسی ذہین تہذیب سے جڑا ہے؟ کچھ سائنسدانوں نے فوراً وضاحت دی، نہیں، یہ صرف روشنی کے انعکاس کی غلط تشریح ہے، مگر دلوں میں شک پیدا ہو چکا تھا۔ 2 ہفتے بعد فالکن ایکس پروگرام کے تحت ایک مخصوص مشن لانچ کیا گیا۔ مقصد تھا 31 ایٹلس کے قریب سے تصویری ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ اس جہاز کا نام رکھا گیا اوڈیسی 1۔ یہ مصنوعی ذہانت کے جدید ترین نظام سے لیس تھا اور اس کی رفتار اتنی تھی کہ وہ صرف 14 دن میں ان آبجیکٹس کے قریب پہنچ گیا۔ جب اوڈیسی 1 نے پہلا لائیو سگنل زمین پر بھیجا تو تمام کنٹرول رومز میں سناٹا چھا گیا۔ اسکرین پر دکھائی دینے والا منظر ناقابل یقین تھا۔ 31 ایٹلس ایک چمکتے ہوئے نیلے دم والے ستارے کی طرح گھوم رہا تھا، مگر اس کے آس پاس کے 6 اجسام وہ کسی منظم ترتیب میں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نامعلوم قوت نے انہیں ایک دائرے میں رکھا ہوا ہو۔ یہ نہ تو بکھرے ہوئے تھے، نہ آزادانہ حرکت کر رہے تھے، بلکہ ایک ناپ تول کے ساتھ ایک راستے پر تھے۔ اوڈیسی 1 کے سینسرز نے ہر جسم سے نکلنے والی روشنی کے اسپیکٹرم کا تجزیہ کیا۔ اس تجزیے کے نتیجے میں آنے والے نتائج چونکا دینے والے تھے۔ ان میں سے 2 اجسام کے اندر میٹالک ریفلیکشن کے آثار پائے گئے، ایسا عکس جو قدرتی پتھروں یا برف میں نہیں ہوتا۔ یہ کسی دھات، کسی پروسیسڈ مادے سے جڑا ہوا تھا۔ اب بات ممکنہ غیر زمینی مخلوق سے آگے بڑھ چکی تھی۔ یہ ایک سائنسی معمہ تھا جو انسانی فہم کی حدوں کو چیرتا جا رہا تھا۔ کچھ ماہرین نے کہا، اگر یہ واقعی کسی پرانے ستارے کے تباہ ہونے کے نتیجے میں نکلے ہوئے اجسام ہیں تو یہ انٹرسٹیلر میٹیریل کا خزانہ ہیں جو ہمیں کائنات کی ابتدا کے بارے میں نیا علم دے سکتے ہیں۔ لیکن دوسروں نے یہ کہہ کر چپ توڑ دی، اور اگر یہ ملبہ کسی پرانے جہاز کا ہو، کسی گزر چکی تہذیب کے آثار۔ اوڈیسی 1 کے تیسرے ہفتے میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ جہاز کے ریڈار نے ایک پلس پکڑا، ایسا سگنل جو فطری طور پر نہیں بنتا۔ یہ ایک دوہرے پیٹرن میں تھا۔ سائنسدانوں نے جب اسے ڈی کوڈ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ بائنری نمونہ 110011 کے برابر تھا، یعنی ہیلو کے ASC2 کوڈ سے مماثل۔ اگرچہ بہت سے ماہرین نے اسے اتفاق قرار دیا، مگر کچھ نے چپ چاپ اپنے نوٹس میں لکھا، یہ پہلا سگنل ہو سکتا ہے جو انسانی سمجھ سے ماورا کسی ذریعے سے آیا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور اوڈیسی 1 نے اپنا مشن مکمل کر کے واپسی شروع کی، مگر اس کے آخری سگنل میں ایک عجیب چیز دیکھی گئی۔ کیمرے کے فریم کے کنارے پر ایک دھندلی سی یہ سایہ نما شے، نہ وہ پتھر تھی نہ برف، جیسے کوئی بنا ہوا ڈھانچہ کسی قدیم خلائی جہاز کی باقیات ہوں۔ پھر اچانک ٹرانسمیشن منقطع ہو گئی، زمین پر خاموشی چھا گئی۔ کروڑوں میل دور وہ جہاز اب خلا میں گم تھا، اور اس کے ساتھ شاید وہ جواب بھی جسے انسان صدیوں سے تلاش کر رہا تھا۔